بلاول بھٹو زرداری نے وزیر کے بیان کو وفاقی حکومت اور نون لیگ کی پالیسی قرار دے دیا۔ میرپور میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعلیٰ نے مظفر آباد جلسے میں بیان کی مذمت تک نہیں کی۔ کشمیری عوام کو ووٹ دے کر دکھانا ہوگا کہ وہ اس بیان کے خلاف ہیں۔ گلگت بلتستان کو سنوارنے کا کہنے والے پہلے قصور کو تو لاہور بنا لیں۔ مسلم لیگ نون الیکشن کے دنوں میں سڑکیں بنانے کا اعلان کرتی ہے۔ اپنی بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد 3 بار وزیر اعظم رہے، اس وقت سڑکیں بنا دیتے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں، وہ عوام سے ناانصافی کرتے ہیں۔ یہ رائیونڈ کو ہی پنجاب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اندرون پنجاب کا حال ہی نہیں دیکھا۔ کشمیر کا فیصلہ پنجاب اور سندھ نہیں، وہاں کے عوام کریں گے۔ لوگوں کی آواز فیصلہ ساز اداروں میں ہونی چاہیے۔ آباد میں ان کے جو سیاسی قائدین ہیں، ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جو نازیبا الفاظ استعمال کیا گیا ہے آزاد کشمیر یا کشمیر کے عوام کے لیے، میرپور کے بارے میں جو یہ وزیر کہہ رہا ہے، یا راولا کوٹ کے لیے جو ان کے یہ وزیر کہہ رہا ہے، ان کا پارٹی قیادت کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک بیان دے دے۔ ان کے وزیر کے جو بیان ہے تو بات ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کل جہاں سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، ان بیانات کو پہ مذمت کی، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے۔ مزاحمت نہیں تو اتنا کہتے کہ یہ ان کا رائے میری نہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکا۔ یا معافی مانگے یا عہدہ چھوڑے۔ اس لیے اگر آپ کا وزیر کا یہ موقف ہے کہ وہ نہیں مانتا کہ میرپور کشمیر کا ہے، راولا کوٹ کشمیر کا ہے، ایک تو کون ہوتے ہو یا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن اگر آپ اتنا ڈھائی سے نہیں مانتے اور وزیر اعظم صاحب آپ کو کیبنٹ سے نہیں نکال رہا ہے یا آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے، تو میں نے اس سے یہ مانا لیا کہ یہ وفاق کا باقاعدہ پالیسی ہے، وفاقی حکومت بھی یہی سوچتا ہے۔ اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، ڈرونز اور آٹونمس سسٹمز کا انقلاب پاکستان کو 21ویں صدی کی صف اول کی معیشتوں میں شامل کرے گا۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع یقینی بنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی۔ ڈرونز کی 60% سے زائد تیاری ملک میں ہو رہی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور آٹونومس ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کا سفر تیز تر۔ اسلام آباد میں انڈس راس ایکسپو کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سلامتی کے شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال قابل فخر ہے۔ پاکستان میں 60% سے زائد ڈرونز مقامی سطح پر تیار ہو رہے ہیں۔ معرکہ حق میں فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاکستانی افواج نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ Our brave armed forces proved beyond any ray of doubt that Pakistan possesses not only the iron resolve to safeguard its sovereignty, but also the indigenous capability, technological prowess, and operational excellence required to employ advanced autonomous technologies in defense of our motherland. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آٹونومس سسٹم کے لیے واضح قانون سازی اور فریم ورک تیار کریں گے۔ اسپارک اینڈ ایویلویٹ پروگرام کے آغاز اور پاکستان وینچر فنڈ کے قیام کا اعلان بھی کر دیا۔ I am delighted to announce 2 landmark initiatives. First, we are launching the Spark and Elevate program. Second, we are establishing the Pakistan Venture Fund with an initial commitment of $20 million to catalyze investment in our technology ecosystem. شہباز شریف نے کہا کہ اس نمائش جیسے اقدامات پاکستان کو 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی میں صف اول کے ممالک میں شامل کرنے کی بنیاد بنیں گے۔ یہ انقلاب صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں رہے گا، اس کے ثمرات کسانوں، چھوٹے کاروباروں، خواتین اور نوجوانوں تک بھی پہنچائیں گے۔ بھارت کے سلال ڈیم سے پانی چھوڑنے پر دریائے چناب میں صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ ہیڈ مرالا پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد 2,05,000 کیوسک پر پہنچ گئی ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی 24 سے 36 گھنٹے میں مزید بڑے ریلے کی آنے کی پیش گوئی۔ ہیڈ مرالا سے ہیڈ تریمو تک ملحقہ تمام اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، نمائندہ سما سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سامیہ بتائیے، فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے؟
जी बिल्कुल ऐसा ही है। भारत ने सलाल डैम से पानी छोड़ा है, सूरत हाल संगीन हो गई है और हेड मराला पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। और पानी की आमद जो कि अब से 1 घंटा पहले 2,05,000 क्यूसेक थी, अब बढ़कर 2,24,000 क्यूसेक तक जा पहुंची है, जबकि पानी का इखराज भी 2,06,000 क्यूसेक तक है। भारत से सलाल डैम का पानी जो है हेड मराला के मुकाम पर पहुंचा है, जिसकी वजह से ये ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का सामना है। जबकि अगर बात करें हेड मराला के गिर्द जो नशेबी इलाके हैं उनको रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि पानी घरों में किसी भी वक्त भी दाखिल हो सकता है। इंतजामिया मुतहर्रिक है, रेस्क्यू टीमें भी तैनात हैं। आवाम से फौरन महफूज मुकामात पर जाने की अपील भी की जा रही है और मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। उधर पसरूर में नाला डेक में तुग़यानी आ गई है, सैलाब के बाइस हिफाजती बंद टूट गया है, दर्जनों देहात मुतासिर हुए हैं। पानी यहाँ पर दाखिल हुआ है। ननपुर, मलिकपुर समेत कई देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। तो आपको बताएं कि ख़बर आ रही है पसरूर से, जहां नाला डेक है और यहां पर तुग़यानी है, सैलाब यहां पर आया है और सैलाब के बाइस हिफाजती बंद टूटा है। मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं, दर्जनों देहात इससे मुतासिर हुए हैं। यहां देहात में पानी दाखिल हुआ है। ननपुर का इलाका है, मलिकपुर का इलाका है और इस समेत कई देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि लाहौर एक बार फिर बारिश में डूब गया है। चंद घंटों की बारिश ने शहर को तालाब बना दिया है। सड़कें पानी पानी हैं, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गई हैं। शहरी पंजाब हुकूमत के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून का ताकतवर स्पेल तीसरे रोज भी लाहौर पर बरस पड़ी, मगर बारिश थमी तो शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। चंद घंटों की बारिश ने मामूलाते जिंदगी मफलूज कर दिए। GPO चौक, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, मार रोड, डेविस रोड और मुताद्दिद अहम शाहराहें पानी में डूब गयी। कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम हुई, लोगों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं, जबकि शहरी अजियत में मुब्तला रहे। बारिश हुई है तो लाहौर का आपके सामने ही हाल है, क्या बुरा हाल हो गया है। कितनी दूर से पैदल आ रहे हैं, बाइकें भी जवाब देगी। पानी निकासी के दावे भी बारिश के पानी में बहते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि ना निकासी आपकी मशीनरी नजर आई और ना ही मुतलका अमला, जिसके बाइस घंटों सड़कों पर पानी खड़ा रहा। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं जी पूरे लाहौर को हमने साफ सुथरा कर दिया है, किसी बाजार में किसी गली में किसी बाजार में पानी नहीं खड़ा। उनको चाहिए इधर आके देखें अवाम की क्या हालात हो रहे हैं। हर रोड में जहाँ पर भी जा रहे हैं वो सब कुछ डूबा हुआ है। रिक्शे चल नहीं रहे, कारें चल नहीं रही, पानी पड़ गया, लोग धक्के लगा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज मजीद बारिशों की पेश गोई करते हुए शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। उधर झंग में भी लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। जी अरशद, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटे से झंग में बारिश का मूसलाधार सिलसिला जो है वो जारी है, वक्फे के साथ। और शहर के जो बाजार और गली मोहल्ले जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग के मसरूफ तरीन रेल बाजार में, जहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बारे में बात भी करते हैं। बताइएगा क्या मुश्किलात हैं आपको? पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, कोई अमला कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और ये सारे मसले मसाइल आपके सामने है। बार बार शिकायत की है लेकिन कोई नहीं आता और हमारा इतना नुकसान हो रहा है, कस्टमर नहीं है, दुकानों के अंदर पानी है। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो काफ़ी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है जो शहर के मसरूफ तरीन बाजार हैं उन पर जो है वो ध्यान दे और यहाँ पर जो है फौरी तौर पर आब निकासी का इंतजाम करे ताकि उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। बार बार डंकी लगाने की कोशिश करने वाले मशकूक अफराद के गिर्द घेरा मजीद सख्त कर दिया गया है। मार्च 2026 से डिपोर्ट होकर मुल्क वापस आने वालों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, क्या फैसला हुआ है, तफसीलन आगाह कीजिए।
بار بار ڈنکی لگانے کی کوشش کرنے والے اور ڈپورٹ ہو کے آنے والوں کے لیے اب شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے وزارت داخلہ نے ایک نیا میکنزم جو ہے وہ بنایا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ڈپورٹ ہو کے آنے والے یا ڈنکی لگانے کی کوشش کرنے والوں کے پاسپورٹ جو ہیں ان کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ مارچ 2026 سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ اس کوشش میں رہے یا جنہوں نے یہ کوشش کی، ان کے نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال بھی دیے گئے ہیں، جن کی تعداد 57,510 بتائی جا رہی ہے کہ یہ 57,510 وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف ایئرپورٹ سے ڈنکی لگانے کی کوشش کی یا مختلف علاقوں سے مختلف ملکوں سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ ان تمام لوگوں کے نام جو ہیں وہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 2025 میں ڈالے گئے جو نام تھے ان کو نکالنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ اس پالیسی کا اعلان جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور تمام ایئرپورٹس اور پاسپورٹ آفس کو اس حوالے سے مطلع بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے نام اب پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا قمر المنور، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی سے اہم خبر آپ کو دیں کہ سندھ انفارمیشن کمیشن نے گل پلازہ عدالتی کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کی ڈاکٹر فاروق ستار کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ تحریری فیصلے میں کمیشن کا کہنا ہے کہ سانحے کی تحقیقات مکمل ہونے تک جوڈیشل کمیشن رپورٹ پبلک نہیں کی جا سکتی۔ تو اہم خبر کہ گل پلازہ عدالتی کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے عدالتی کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کی درخواست کی تھی۔ سندھ انفارمیشن کمیشن نے تحریری فیصلہ اس سلسلے میں جاری کر دیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا اگر کسی جہاز پر حملہ ہوا تو ایرانی پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں کسی جہاز پر حملہ کرنے سے گریز کرے، امریکہ تہران میں یا اس کے قریب پلوں اور پاور پلانٹس پر حملے کر سکتا ہے۔ ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کا تحفظ کرے گا، دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ امریکہ ہماری پرامن جوہری تنصیبات پر بار بار حملے کر رہا ہے۔ امریکہ کی دھمکیاں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے تمام جوہری سرگرمیوں کی معلومات IAEA کو دے رکھی ہیں۔ امریکہ کو لانگ کے علاقے کو بہانہ بنا کر حملے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جہاں کوئی جوہری تنصیبات ہے ہی نہیں۔